نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 طبقات پر پیدا کی گئی. There are 4 categories. آپ سمجھیے گا. نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں، کفر والی ہی زندگی گزارتے ہیں اور کفر پر ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. ایسے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں. اسی طرح دوسری کیٹیگری بیان فرمائی کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی ہی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ اللہ کی رحمت تھی کہ سب سے پہلے ہماری جو آنکھ کھلی مسلمان ماں باپ کے گھر میں کھلی. میری اور آپ کے کانوں نے جو سب سے پہلا لفظ سنا وہ اللہ اکبر یہ آواز سنی، آذان سنی. اللہ سے دعا ہے کہ ایمان پر ہی خاتمہ نصیب ہو. مگر جو تیسرا، جو 3rd کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیر مسلم پیدا ہوں گے، کفر والی زندگی گزاریں گے اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور جی ہاں، یہی تو ہو رہا ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے. موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، سب سے زیادہ اسلام الحمدللہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب ہے. لیکن جو چوتھی کیٹیگری بیان کی وہ ڈرانے کے لیے کافی ہے، وہ ہمیں دھیان دینا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے، ایمان والی ہی زندگی گزاریں گے، مگر خاتمہ ان کا کفر پر ہوگا. جی جناب، یہ بھی پاسبل ہے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم مسلمان ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ایمان سے باہر ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات بن سکتی ہیں. دیکھیے، یاد رکھیں ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوئی باؤنڈری ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبیوں کا، معاذ اللہ فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، یوم قیامت کا، جو ضروریات دین ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ سوچا بھی نہیں جاتا کہ یہ جوکس کے لیے یہ لفظ نہیں ہوا کرتے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں معاذ اللہ لطیفوں میں نہیں بیان کی جاتی، لیکن آج دوست مل کر بیٹھیں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ ہمارے ایمان سے ہمیں خارج کر دے. اسی طرح بہت سارے ایسے گانوں کے اشعار بنا دیے گئے کہ جس میں معاذ اللہ اسلامی شعائر کے خلاف بات ہوتی ہے. پلیز اس بات کو سمجھیے. ہم جب ذرا غور کیجئے نا، غیر مسلم کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایک جملہ ہی کہتا ہے نا، تو ایک مسلمان بھی کہیں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے کہ اس کو اس کے ایمان سے وہ اسے خارج کر دے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا. بالکل اسی طرح علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص کنٹینیو گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اگر روزانہ شیطان کی بات مانتا ہے تو ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت بھی شیطان کی بات نہ مان لے، کیونکہ شیطان، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مردے کے پاس سکرات کے عالم میں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے مرحومین کی شکل میں. جو لوگ اس کے خاندان سے پہلے چلے گئے ہوتے ہیں نا، ان کی شکل میں آ کر بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ بیٹا مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. اب اسے اسلام سے گویا پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. جو شخص زندگی بھر شیطان کی مانتا رہا، ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت بھی شیطان کی نہ مان لے، تکلیف کا عالم ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم شیطان سے اپنی لڑائی جاری رکھیں. وہ کہے گناہ کر، ہم کہیں نہیں، میں تیرا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں شیطان کا بندہ نہیں، میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں اور اس کی بات مانوں. تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. بہت سارے اعمال ہوں اور ایمان ہی نہ بچے تو سب برباد ہو جائے گا.